مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. رمضان سیریز شکر گزاری کی برکات کی 12ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیریز آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی اکثر غلط سمجھی جاتی ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. عروہ بن زبیر حضرت اسماء بنت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے تھے. وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی تھے، اور ان کی صحبت سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. عروہ بن زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے. یہ روایت ہے کہ وہ سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزے رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے. دمشق کے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے ایک بار عروہ کو دمشق آنے کی دعوت دی. عروہ نے یہ دعوت قبول کی اور اپنے بیٹے محمد کے ساتھ دمشق چلے گئے. تاہم دمشق کے حالات ان کے لیے ناخوشگوار ثابت ہوئے. عروہ کے بیٹے محمد کو ایک حادثے میں خلیفہ کے گھوڑوں نے کچل کر شہید کر دیا. اس کے فوراً بعد عروہ خود ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ان کے پاؤں میں زخم پیدا ہو گیا. ان کو بتایا گیا کہ انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا. جب عروہ مدینہ واپس آئے تو شاید وہ لوگوں کے چہروں پر خوف کو پڑھ سکتے تھے، کیونکہ لوگوں نے عروہ کو دمشق جاتے ہوئے دونوں پاؤں پر چلتے جاتے دیکھا اور اپنے خوبصورت جوان بیٹے کے ساتھ جاتے دیکھا، اور اب وہ واپس آ رہے تھے اپنے ایک بیٹے اور اپنے ایک پاؤں کے بغیر. لیکن عروہ جو ایک مضبوط انسان تھے لوگوں سے پر اعتماد انداز میں مخاطب ہوئے اور کہا، اس چیز سے نہ ڈرو جو تم دیکھ رہے ہو. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے اور ان میں سے ایک کو واپس لیا ہے اور 3 کو میرے ساتھ رہنے دیا، بس اس کے لیے حمد ہے. اللہ نے مجھے 4 لمز دیے تھے، یعنی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، اور ان میں سے ایک واپس لیا ہے اور 3 کو میرے ساتھ رہنے دیا ہے، بس اس کے لیے حمد ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے تھوڑا لیا تو بہت کچھ میرے پاس رہنے دیا، اور اگر اس نے مجھے ایک بار آزمایا تو کئی بار مجھے معاف کیا. یہ ہے پاور آف فوکس. ہمیشہ جب بھی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑا سا لیتے ہیں اور زیادہ ہمارے پاس رہنے دیتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں جو ہم نے کھو دی ہے، یا اس چیز پر جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. آج کی پریکٹیکل ایکسرسائز، 3 ایسے واقعات کو پہچانیے جنہوں نے بظاہر آپ سے کچھ لے لیا ہو. کچھ آپ کے ہاتھ سے گیا تو ہو مگر بہت کچھ پیچھے بھی بچا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں جو کچھ دیا وہ ہمارے پاس رہنے دیا. یہ سادہ عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ مثبت ہوتا ہے جسے ہم تھام سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، جب حالات سخت ہوتے ہیں تو مضبوط لوگ ڈٹ جاتے ہیں. نماز میں قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں آتا. رمضان میں تراویح سنتے ہیں مگر دل میں اثر نہیں ہوتا. IIQL انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ آپ کے لیے آن لائن لائیو انٹریکٹیو قرآنک عربک کورس لے کر آیا ہے، جہاں آپ وہ عربی سیکھیں گے جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے. یہ کورس آپ کی نماز میں اور تلاوت میں خشوع پیدا کر دے گا اور آپ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں گے بغیر ترجمے کی مدد کے. یہ بہترین موقع ہے کہ قرآن کو دل سے سمجھنا شروع کریں. ابھی رجسٹر کریں. رجسٹریشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں.